اہم مضمون ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مضمون جو اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ آیت کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بھیجے تھے رسول آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے ان کی بھی بیویاں بنائی تھیں اور اولاد بھی بنائی تھی، اور کسی بھی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نشانی لے آئے اللہ کے حکم کے علاوہ۔ ہر چیز کا لکھا ہوا وقت مقرر ہے، اور اللہ جسے چاہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہے ثابت رکھتے ہیں، اور اللہ کے پاس ہی کتابوں کا اصل خلاصہ یا لکھی ہوئی چیزوں کی اصل بنیاد ہے۔ ان آیت تقریباً یہ ایک ہی بن رہی ہے، 2 آیتیں ہیں چھوٹی، مضمون ان میں ہیں تو الگ الگ، لیکن سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پیچھے سنا کہ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے انبیاء کرام پر، جیسے ان کا شیوا ہے، اعتراض نبی پر ہی کرنا ہے، تو یہ اعتراض بھی تھا کہ پیغمبر کا کیا کام شادیاں کرے، پیغمبر کا کیا کام نکاح کرے، وہ تو مسجد میں بیٹھا رہنا چاہیے، وہ تو بیٹھا اللہ اللہ کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ لیں کہ 9 گھر والیاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں، 11۔ سب سے پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جوانی 25 سال کی، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اور اماں خدیجہ اس سے پہلے دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں، ایک شادی کی تھی شوہر فوت ہو گئے، دوسری شادی کی تھی شوہر فوت ہو گئے، اور تیسرا نکاح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور ابراہیم کے علاوہ باقی جتنے بھی بیٹے ہیں، بعض روایات میں 3 بیٹے آتے ہیں، بعض روایات میں 2 بیٹے ہیں، تو ان میں سے ایک بیٹا، اگر 2 بیٹے تسلیم کر لیے جائیں، بعض روایات میں 4 ہیں، تو پھر 3 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ تو انہیں سمجھ لیں کہ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، 5 کم سے کم، یا زیادہ تو پھر 8 بچے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے ہیں، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں تھیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور نے نکاح کیا ہے، حضرت سودا سے، حضرت میمونہ سے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت حفصہ سے، باقی ازواج مطہرہ سے بعد میں نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ وفات پا گئیں، ان میں سے دوسرے نمبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات جلدی ہو گئی ہے۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک زندہ رہیں دنیا میں، لیکن اولاد باقیوں میں سے نہیں ہوئی سوائے حضرت ماریہ قبطیہ کے، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو باقی نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیے ہیں؟ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بن رہی ہے 53 سال۔ 53 سال کی عمر میں حضور کا دوسرا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد۔ بہرحال بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، تو ایک بہت بڑا اعتراض، ایک تو ہمارے لبرل جو ہیں دیکھنے کے مسلمان اندرونی طور پر انگریز اور منافق، انگریزوں کا فلسفہ پڑے ہوئے اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جی پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی، پیغمبر نے اتنے نکاح کیوں کیے، یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نواشد، یہ تو عیاشی ہے۔ اب ایک طرف دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار جاتے ہیں، تھوڑا بہت کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو بھی اعتراض ہے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے اس کا بازاروں میں کیا جائے، یہ بازار کیوں جاتا ہے؟ اچھا پھر جب گھر ہے، بسایا ہے گھر، بیویاں، تو جی یہ اس کا کیا کام؟ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ صرف بیٹا تسبیح پڑھتا رہے یا ہر وقت روتا رہے، یا ہندوؤں کے جیسے بت بنے ہوئے نا، کوئی بت جو ہے وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بت جو ہے وہ یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی بت جو ہے نا وہ سونڈ بنائے بیٹھا ہوا ہے، ایک حالت میں پڑے۔ ایسا ہونا چاہیے نبی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہو اور بس اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، کہے ہمیں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام بھیجے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے۔ مکے کے لوگ
کہتے تھے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے، ان کے مذہب پر چلتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں مشہور تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مشہور ہیں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی 600 بیویاں تھیں، 600۔ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں بھی تھیں انبیاء کرام کی، اور داؤد علیہ السلام کی تو 600 بیویاں آتی ہیں روایات میں۔ تو سب کے گھر تھے۔ اب کیوں کرتے تھے اس کی توجیہ کچھ تو علمی ہے، کچھ عوامی ہے۔ عوامی جو ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی اس زندگی سے آشنا ہونا چاہیے۔ پیغمبر کو پتہ ہو کہ گھر کیسے سنبھالا جاتا ہے، پیغمبر کو پتہ ہو اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے، گھر والی کے حقوق کیا ہیں۔ چلو فرض کرتے ہیں پیغمبر مجرد زندگی گزارتا ہے، تو گھریلو زندگی کا نمونہ کون دکھائے گا؟ دنیا میں آدھے مرد ہیں، آدھی عورتیں ہیں، عورتیں تو زیادہ ہیں، تو وہ عورتیں تو دین سیکھیں گی نہیں، سنیں گی نہیں، عورتوں کے پاس ہی نہیں جائے گا نا وہ تو۔ پیغمبر عورتوں سے تو دور بھاگنے والا ہو تو عورتیں اس سے دین کیسے سیکھیں گی؟ ایک معاشرے کا آدھا طبقہ دین سے غافل ہو جائے گا، محروم رہ جائے گا۔ اور پھر جو انسان کی خانگی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس کے بارے میں کیسا پتہ چلے گا کہ شریعت کیا کہتی؟ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو واقعہ سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس چلے گئے۔ اگلے سال جب عمرے کے لیے تشریف لائے، اگلے سال جب عمرے کے لیے واپس آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرح مقام ہے مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا باہر، آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رشتے کی بات چلائی ہوئی ہے، اور نکاح وہیں ہو رہا ہے۔ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے، حضرت میمونہ مکے میں رہتی ہیں، حضرت عباس کی بھانجی ہیں وہ، حضرت عباس کے ذریعے نکاح کی بات چلی ہے، حضرت عباس نے نکاح کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، عمرہ ادا فرماتے ہیں۔ اب معاہدہ یہ تھا کہ 3 دن آپ نے رہنا ہے، 3 دن سے زیادہ آپ نے مکے میں نہیں رہنا، واپس چلے جانا ہے، معاہدہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کے آخر میں اعلان کیا کہ میں نے نکاح کیا ہے مکے میں، اور میں مکے والوں کو ولیمہ کھلانا چاہتا ہوں، اگر میرا ولیمہ کھائیں تو آ جائیں۔ لیکن مکے والوں نے کیا کیا تھا کہ مکے والوں نے کہا تھا کہ جب آپ مکے میں عمرہ کرنے کے لیے داخل ہوں گے تو ہم مکہ چھوڑ کر باہر پہاڑوں میں چلے جائیں گے 3 دن، آپ 3 دن کے بعد چلے جائیں گے، پھر ہم واپس آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھجوائی، بھائی آ جاؤ، میرا جو ہے ولیمہ ہے، میرا نکاح ہوا ہے۔ اچھا، عربوں میں یہ رواج تھا کہ جس گھر کے ساتھ رشتہ ہو جائے اس گھر کے ساتھ دشمنی ختم ہو جاتی تھی، اس گھر والا پھر دشمنی نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حضور نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نکاح کیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے سخت کٹر دشمن تھے، ابو سفیان کٹر دشمن تھے، ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، کیونکہ ان کے جو بھائی مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے نکاح کروا دیا، ہو گیا۔ اب باپ جو کٹر دشمنی نہیں کر سکتا، اب وہ مدینے میں چلا آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا داماد ہے پیغمبر، تو دشمنیاں ختم کرنے کے لیے مکے والوں سے اپنی رشتہ داری نبھانے کے لیے حضور نے نکاح کیا۔ ورنہ 53 سال میں آدمی کون سے نکاح کرتا ہے؟ 53 سال میں انسان کو کون سے جذبات، جوانی، جوش ہوتا ہے؟ ابھی پاکستان میں حالیہ ایک نکاح ہوا تھا، ایک نانی نے نکاح کیا تھا ایک لیڈر کے ساتھ، بڑی محبت دکھائی۔ بھئی 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں کسی کو محبت رہتی ہے؟ باقی ہم میں سے جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا بتائیں کہ 70 سال میں بھی کوئی عشق، معاشقہ ہوتا ہے، کوئی عشق ہوتا ہے؟ 70 سال میں بھی کوئی انسان عشق کر سکتا ہے؟ اور جو عورت نانی بن جائے وہ بھی کبھی عشق کرتی ہے؟ سارا فراٹ، دھوکہ، عوام کو بے وقوف بنائے گا، اصل منصوبہ کوئی اور تھا۔ بہرحال تو 53 سال عمر ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں۔ یہ کوئی جوانی ہے، کوئی جوش ہے، کوئی انسان کے پاس اتنی قوت ہے 60 سال کی عمر کو جب پہنچ جائے۔ تو اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اعتراض کرنے والے خالی اعتراض کرتے ہیں، حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ سب کو پیغمبروں کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔